میں ہوں نوید ستی، اور آج کی انتہائی افسوسناک جو صورتحال رہی، ایک پشاور جو پولیس لائن میں دھماکہ ہوا، ابھی تک مزید ہلاکتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مزید جو زخمی ہیں وہ بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ملک جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے ٹیررس سے ہم نے ٹورزم یعنی پروموٹ کی ہے، آج دوبارہ سے وہی صورتحال چل پڑی ہے۔ آج کچھ اہم واقعات بھی ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس موجود تھا جس میں 90 روز میں الیکشن کے معاملہ تھا کہ 90 الیکشن میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آلدو کہ وہ گورنر نے ابھی تک تاریخ نہیں دی، کے پی کے میں گورنر نے تاریخ نہیں دی، لیکن اب جو دہشت گردی اور مختلف طرح کی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں شاید یہ اس کا جواز بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ 2 فروری نوٹس ہوئے ہیں جو پنجاب میں لاہور میں دوبارہ سے ہوگا، اس میں الیکشن کمیشن اور گورنر جناب بتائیں گے کہ الیکشن کیوں نہیں کروانا چاہ رہے، ڈیٹ کیوں نہیں دینا چاہ رہے، اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی۔ پھر عمران خان کے حوالے سے جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی فورینزک جو ہے وہ رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے، اس پر بھی بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں کہ حملہ آور 1 تھا 2 تھے، پلاننگ کیسے ہوئی۔ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں معذرت کے ساتھ کہ یہ چیزیں جو ہے وہ یعنی آج آپ اندازہ کریں اتنا بڑا کیس ہونے کے باوجود بھی کچھ بیسک چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید ایک میٹرک کا بچہ بھی سمجھ جائے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیونکہ تحریک انصاف مختلف جگہوں پہ جو سپریم کورٹ میں بھی جانے کا فیصلہ کیا تھا، مریم نواز کے باقاعدہ طور پر شیڈیول جاری ہو گیا کہ وہ جنوبی پنجاب سے ہوتی ہوئی ایبٹ آباد، پنڈی، اس طریقے سے باقی علاقوں میں، یعنی وہ 2 فروری سے 1 فروری سے شروع کر رہی ہیں اور 30 مارچ تک ان کا شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے جناب کہ وہ کہاں کہاں پہ جائیں گی اور کیا کرتی رہیں گی۔ یہ اوورال آج کی جو اگر صورتحال دیکھیں تو ایک طرف ملک جو ہے وہ اس میں پبلک سراپا احتجاج ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو الیکشن کمیشن یا عدالتوں سے جو امیدیں تھیں وہ بھی ابھی دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر اب ابھی بھی عدالتیں جو ہے وہ خاموش رہیں گی، 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے، جس طریقے سے بلدیاتی الیکشن بھی مفلوج کر دیا گیا تھا، اب دہشت گردی کے جو واقعات ہونا شروع ہو گئے، کیا اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جائے گی؟ اگر اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جائے گی تو اٹ مینس کہ یہ سارا کچھ انٹینشنلی ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ دہشت گردی اور سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اگر نہیں تو پھر تمام اداروں کو مل کے کرنا چاہیے۔ اداروں جن کا کام سیکیورٹی دینا ہے ان کا کام سیکیورٹی دینا ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا، اور گورنر کو فوراً جو ہے وہ اور تاریخ دے دینی چاہیے۔ لیکن یہ سارا کچھ نہ ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ کے پی کے گورنر کے بارے میں اسد عمر صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایجنسیوں کا نام لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ تاریخ دے گی، تو اس پر الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے؟ وفاقی وزراء جو کہہ رہے ہیں جی الیکشن ابھی نہیں ہو رہا، ان کے بیانات کو کیوں نہیں نوٹس دیا جا رہا؟ الیکشن کمیشن کہے نا ان کو نوٹس بھیجے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ بتانے والے؟ تو یہ صورتحال تھوڑا گمبھیر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہوں گے تو یہی اس ملک کی جو بقا ہے۔ ادروائز جو اس وقت فرسٹریشن ہے پبلک کے درمیان وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس سے جب تک الیکشن کا تاریخ یا ڈیٹ نہیں دی جاتی اس وقت تک شاید کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی، اور ملک مزید جو معاشی چیلنجز ہیں اس کو مزید درپیش رہیں گے۔ ابھی تک لیے اتنا ہی۔